آپ جب اس کی کسی کی شخصیت کے بارے میں جب آپ کوئی نیگیٹو منفی باتیں جب آپ کرتے ہیں جس سے اس بندے کی شخصیت اور وقار کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو قرآن پاک میں اور احادیث میں گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، اور یہ ناقابل معافی ہے۔ یہ سوسائٹی کا ایک ایسا ناسور ہے جو ہر بندے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو پوڈ کاسٹ لے کے آیا ہوں، یہ بہت اہم موضوع ہے اور یہ بڑا توجہ طلب موضوع ہے۔ اس پہ بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے۔ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ پر لگایا گیا ہوں، تو اس لیے میں یہ تبلیغ کی باتیں بھی کرتا ہوں، بیچ میں قرآن کے نالج کی باتیں بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، اور جو اس میں اخلاقیات ہیں ان میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو نہ بتانا منافقت ہے، اور یہ ایک ہماری ایسی بیماری ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے کہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو علم پہلے بھی ہے، لیکن آپ لوگ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں، اور اس میں پورا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ گھرا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز۔ تو میں بات کر رہا ہوں ناظرین غیبت کی۔ غیبت جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ہم لوگوں کا موضوع ہی صرف غیبت رہ گیا ہے۔ ہم ادھر بھی 2 یا 4 یا اس سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار، ہمارا ملنے والا، یا کوئی ہمارے حکمرانوں میں سے یا کوئی بھی جو وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، ہم اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو جو گفتگو جس میں کوئی آپ اپنے کسی بھائی کے بارے میں یا بہن کے بارے میں یا اپنے کسی ملنے والے میں یا جاننے والے کے بارے میں آپ شکوہ کرتے ہیں، کوئی شکایت کرتے ہیں، کوئی چغلی کرتے ہیں، اور یا کوئی آپ اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ بندہ ایسے ہے، یہ ایسا لباس پہنتا ہے، یہ ریلیجس اتنا کٹر ہے، اور یہ نماز ایسے پڑھتا ہے، یا کسی بھی بارے میں آپ جب اس کی کسی کی شخصیت کے بارے میں جب آپ کوئی نیگیٹو منفی باتیں جب آپ کرتے ہیں جس سے اس بندے کی شخصیت اور وقار کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو قرآن پاک میں اور احادیث میں گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، اور یہ ناقابل معافی ہے۔ یہ سوسائٹی کا ایک ایسا ناسور ہے جو ہر بندے میں ہے، جو گوسپ ہم کرتے ہیں، جو باتیں ہم کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ایون فون پہ بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ فون بھی گھر گھر میں گھس گیا ہے، تو فون کے اوپر بھی ہم کسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے بندے کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور میں آپ لوگوں کو وارن کروں گا کہ اس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بہت عجیب سا لفظ، اور بہت جو ہے نا وہ اس سے اور سخت لفظ ہو نہیں سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن پاک میں، کہ میں قرآن پاک سے حوالے لے کے آتا ہوں کہ قرآن پاک میں سورت ہے حجرات، اس کی آیت ہے 11 اور 12۔ اس میں غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور روکا ہے، اور دیکھیں اس میں کیا کہا ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ جب ہم لوگ گمان کرتے ہیں تو ہم کوئی اتنی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ گناہ کے زمرے میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور عیب نہ ڈھونڈو، عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ صاف غیبت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے۔ یغتب یعنی ولا یغتب بعضکم بعضا، یعنی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ غیبت کرو گے، کیا آپ اس کو پسند آپ کرو گے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟
تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں بڑی سختی سے یہ کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں اور ایسا گمان نہ کریں ایک دوسرے کے بارے میں کہ وہ ایک گناہ بن جائے، اور اتنا گناہ بنے کہ آپ لوگ ایسا وہ لگے کہ جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، اور جب آپ اس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ نقصان ہو۔ احادیث میں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ایک معاذ ابن جبل کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا چیز ہے جو میں نہ کروں اور میرے گناہ نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اور ایک اور جگہ پہ کہا کہ زبان کنٹرول کرنا اور اچھے اخلاق آپ کو جہنم سے بچاتے ہیں۔ اور ایک بہت مشہور حدیث ہے جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں دینیات کی کتابوں میں، آپ سب کو یاد ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا اس کا بھائی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ احادیث تو بہت ساری ہیں غیبت کے اوپر، لیکن ناظرین اصل بات یہ ہے کہ غیبت جو بھی بندہ کرتا ہے، جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کا دوست، آپ کا ساتھی کسی آپ کے دوسرے ملنے والے کی آپ کے سامنے شکایت کر رہا ہوتا ہے، شکوہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے، تو سم ٹائم آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ یہ کتنا گھٹیا انسان ہے جو اس کے سامنے تو ہو تو اس کی خوشامد کرتا ہے، اس کے سامنے تو ہو تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ بندہ اٹھ کے گیا ہے یا وہ موجود نہیں ہے تو یہ فوراً اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرنے لگ گیا اور غلط کرنے لگ گیا۔ یہ ایک منافق بندے کی بھی نشانی ہے، اور منافق بندہ جو ہے وہ تو کبھی بھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ منافقت اور غرور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو یہ آپ ایک دوست کی دوسرے دوست کے سامنے جب شکایت کرتے تو آپ کی اپنی شخصیت بھی خراب ہوتی ہے، اس دوست کے سامنے آپ کی عزت بھی خراب ہوتی ہے۔ وہ سن تو رہا ہوتا ہے، وہ بھی آپ جیسے ہی آپ کے منہ پہ آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ یہ غیبت کر رہے ہیں، آپ برائی کر رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی عزت اس کے سامنے گھٹے گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو غیبت آپ کرتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ زبان کا ایک چسکا ہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ بھی ایک چسکا ہے، کھانے کے لیے تو ایک روٹی بھی کافی ہوتی ہے، ہم چسکے میں زیادہ کھائے جاتے ہیں اور پھر زیادہ بہت موٹے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک زبان کا چسکا ہے جو غیبت ہے۔ آپ جب غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے کسی کی شکایت کر کے، لیکن دوسری طرف جو سارا دن میں آپ نے کوئی اچھے کام کیے ہوتے ہیں، جو آپ نے نیکیاں کی ہوتی ہیں، وہ ساری آپ تو اس بندے کی بات تعریفی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی نیکیاں آپ سے جڑ جڑ کے اس کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو ادھر بیٹھا ہے یہ لکھی جا رہا ہے، یہ آپ کی نیکیاں جھاڑ جھاڑ کے ادھر سے کاٹ کے اس کے کھاتے میں لکھے، اور آپ لوگوں کو نقصان ہے اس کا کہ آپ لوگ ایک بندے کی غیبت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ باتیں کر کے زبان کا چسکا کر رہے ہیں، اور آپ کی جو نیکیاں جنہوں نے آپ کو اگلے جہان جنت میں لے کے جانا ہے، جن کے وزن سے آپ کا پلڑا بھاری ہونا ہے، وہ آپ دنیا میں ہی وہاں بھی جا کے آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ جس بندے کے ساتھ آپ کا کوئی حساب کتاب ہوگا یا دنیا میں آپ نے نقصان پہنچائے ہوں گے یا حق کھائے ہوں گے، تو وہ اگلے جان اللہ تعالیٰ کے پاس جب کلیم کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کی نیکیاں دی جائیں گی اس کو، وہ آپ کی نیکیاں مانگے گا، اور وہاں پہ یہی تو ترازو رکھا جانا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اگر آپ دنیا میں ہی فارغ ہو گئے غیبت کر کے اپنی نیکیوں سے، تو اگلے جان پھر آپ کیا کریں گے؟ اور غیبت سے آپ کی الٹا برائیاں بڑی پڑی ہو، اگلے جان بھی نیکیاں آپ کو دینی پڑے، تو آپ کے تو وہ سارے حساب کتاب خراب ہو جائے گے۔ تو غیبت جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اور اس کا ایک مختلف طریقے ہیں کہ آپ کو اپنے کسی بھائی سے اگر شکایت ہے، یا کسی بہن سے آپ کو شکایت ہے، یا کسی دوست سے آپ کو شکایت ہے، تو آپ اس کو اکیلے میں بلائیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں، اسے بتائیں کہ بھائی تمہارے میں یہ خامی ہے، یا تمہارے میں یہ نقص ہے، یا تمہاری یہ باتیں یا تمہاری یہ ادائیں
یا تمہارا یہ سٹائل یہ مجھے دکھ دیتا ہے، آپ اسے بتا کر تو دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ کو کسی کے ساتھ غیبت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ بندہ ہی اپنے آپ کو امینڈ کر لے. اور ایک دوست کو ایک دوستی میں اس کو نصیحت کرنا اور اسے اچھی چیز کی تلقین کرنا، اس سے بجائے آپ اس کی شکایت کر کے اپنی نیکیاں بھی دے بیٹھے. تو آپ کیوں نہ اسے بتا کے الٹا نیکیاں لیں کہ بھائی تمہارے میں یہ مسئلہ ہے، یہ تمہارے میں پرابلمز ہیں، تم انہیں ٹھیک کرو. اور وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے دوست کے سامنے کریں اور وہ آپ کے بارے میں سوچے کہ یہ کتنا گھٹیا اور مین بندہ ہے اور اپنی آپ شخصیت خراب کریں، گناہ بھی لیں. تو اس کے بدلے میں آپ اگر اس دوست کو ڈائریکٹ ہی بتا دیں ہمت کر کے، تو وہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا اور آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اس میں آ جاتا ہے کہ یہ غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے. تو غیبت تو وہ ہے جو جیسے میں نے بتایا کہ آپ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنے کسی ملنے والے دوست کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے، چاہے وہ ملک کا حکمران ہے یا وہ کوئی کسی عہدے پہ ہے یا آپ کا کوئی کہیں سے بھی اس کا کوئی نہ کوئی ووٹ دینے کا ہی ریلیشن ہے یا کوئی اینی ریلیشن ہے آپ کا یا نہیں بھی ہے ریلیشن، تو آپ کسی بندے کی غیبت کرتے ہیں تو وہ کمر کے پیچھے ہوتی ہے کہ بندہ منہ پہ نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے اس جگہ پہ اور اس محفل میں آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں. دوسری طرف بہتان ہے، بہتان وہ جھوٹ ہے جو آپ ایک اپنے بندے کے منہ کے اوپر، جو آپ کا مسلمان بھائی ہے یا مسلمان نہیں بھی ہے، تو آپ اس کے اوپر بہتان باندھتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے. آپ جھوٹی اس کے ساتھ کوئی چیز ملوث کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا ہے، اس نے ایسے کیا ہے، اور اس پہ آپ کیس بنا رہے ہوتے ہیں. تو بہتان الگ چیز ہے، غیبت الگ چیز ہے. بہتان جھوٹ منہ کے اوپر بولنے کی کو کہتے ہیں، اور غیبت جب بندہ موجود نہ ہو اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں جھوٹ پھیلانا اور پروپیگنڈا کرنے کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ آج کل جو ایک شیطانی چرخہ چلا ہوا ہے جس پہ میں بھی آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، سوشل میڈیا. یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ ایک آج کل غیبت کا ایک ذریعہ بن گیا. یعنی آپ کو کوئی دوست یار نہیں بھی ملتا نا، تو ایون میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور ایک دوسرے کی بیٹھ کے وہاں پہ شکوے شکایات کرتے ہیں اور نیچے دکھانے کے لیے بہت عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. تو یہ بھی غیبت ہے. یعنی ایک تو غیبت ہوتی ہے اپنے 2-4 دوستوں میں کر لینی، ایک تو سوشل میڈیا پہ آ کے اور اس کو وہ جو ہے پوری عوام کے سامنے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے آ کے منفی پروپیگنڈا پھیلانا یا اپنے کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں جھوٹ بولنا، اس کی شخصیت کے بارے میں یا کوئی بھی اس کے ساتھ الزام لگا دینا. تو یہ بہت نقصان دہ، اور پھر اس میں ملوث ہو جاتے ہیں دوسرے ہمارے جیسے لوگ جو اس کو وہ کیا ہے کمنٹ اینڈ شیئر کرتے ہیں. کمنٹ اینڈ شیئر بھی آپ دیکھ کے کیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک بات سنی کسی کے خلاف وہ آ رہی ہے. اور ایون یعنی آج کل وہ چکر چلے ہوئے ہیں کہ ہمارے کچھ حکمرانوں کے اوپر تصویر اور لگا دیتے ہیں اور نیچے دکھا رہے ہیں کہ وہ ڈانس کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا جرم ہے اسلامی کہ آپ کسی اس کی بنا کے، چاہے وہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں تو نفرت کے اور بھی طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حساب کتاب لگانے والا ہے. آپ لوگ کون ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی پکچر کے اوپر، کسی ڈانس کرنے والے کے اس کے اوپر کسی کی پکچر لگا کے آپ وہ ڈانس بنا کے سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بچیں، یہ نہ کریں. یہ آپ کو برباد کر رہا ہے. اور یہ تھوڑی سی دلچسپی یا آپ کو لائکس یا آپ کے وہ شیئر کمنٹس تو ہو جائیں گے، لیکن آپ کو آپ کی یہ دنیا اور اگلی دنیا کیسے برباد ہو رہی ہے اور آپ شیطان کے کیسے اہلکار بن رہے ہیں، اس پہ ذرا ایک دفعہ کچھ بھی کرنے سے پہلے، اور یہ شیئر کمنٹس اور کچھ بھی سوشل میڈیا پہ آ کے بولنے سے پہلے نا کائنڈلی ایک دفعہ سوچ لیا کریں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ میرا کیا حساب کتاب ہوگا. اور دوسرا، ایسے دوست جو جن کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی غیبت شروع کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بھی گنہگار کرتے ہیں. خود تو وہ گنہگار ہوتا ہے، خود تو اپنی نیکیاں بھی برباد کرتا ہے، خود تو وہ جو ہے وہ جہنم میں جاتا ہے. کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو غیبت کرنے والے لوگ ہوں گے نا، ان کو جہنم کا لباس پہنایا جائے گا. مطلب یہ آگ کا لباس ہی نہیں پہنایا، لباس ہی پہنا دیا جائے گا جہنم میں ڈالنے. تو ایک اور چیز ہے نا، ان کو تو اس کا
لباس پہنا دیا جائے گا غیبت کرنے والوں کو، اور ان کے ناخن تانبے کے ہو جائیں گے اور اس سے یہ اپنے آپ کو کھرچیں گے، لیکن وہ لباس ان کا اترے گا نہیں جو جہنم کا آگ کا لباس انہیں پہنایا گیا ہوگا۔ تو ایسے دوستوں کی محفلوں سے بھی آپ بچیں، یا انہیں آپ گائیڈ کریں، انہیں آپ کہیں کہ بھائی یہ آپ گناہ کبیرہ کرتے ہو، یہ غلط ہے۔ سورۃ حجرات کی آیت 11 اور 12 پلیز ایک دفعہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے اس میں روکا ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اگر اپنے اوپر آپ لوگوں نے نہیں لینی تو پھر آپ کی کیا دنیا، اور پھر آخرت تو خیر جائے گی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو گیا آپ لوگ۔ تو ایسے دوستوں سے آپ بچیں جو آپ کو یہ غیبت کی وہ جو ہے نا وہ ترغیب دیتے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ غیبت سے دور رہیں۔ غیبت جو ہے یہ یعنی 3 قسم کے کام کرتی ہے۔ ایک تو دنیا میں آپ کو رسوا کر دیتی ہے، پھر یہ قبر میں آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ جیسے ہی آپ قبر میں جاتے جائیں گے آپ غیبت کریں گے، دنیا میں نیکیاں آپ اڑا جائیں گے اپنی، قبر میں جاتے ہی آپ پہ عذاب آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب آخرت میں جائیں گے تو آخرت میں پھر اس کا تو ایسا کام کیوں کرنا، کسی بندے کے بارے میں ایسے کمنٹس پاس کیوں کرنے کہ جس کی وجہ سے بندے کی یہ دنیا بھی خراب ہو جائے، اگلی دنیا بھی خراب ہو جائے۔ اس سے اجتناب کریں ناظرین، میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آپ نکالیں، کوئی بھی لفظ آپ نکالیں اور آپ قرآن پاک کھولیں تو آپ کو ہر چیز کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آیت مل جائے گی، اور گائیڈنس یہاں پہ موجود ہے۔ اس کو پڑھ لیا کریں۔ غیبت بیٹھ کے کرنے پہ گوسپ کرنے کی بجائے آپ قرآن کی ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں، 10 آیتیں 5 آیتیں ہی پڑھ لیا کریں بیٹھ کے، تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گی بجائے آپ کہیں بیٹھ کے ایک دوست کی آپ غیبت کریں گے۔ تو غیبت سے بچیں، اس کو اپنے معاشرے میں یہ ہمارے میں سرایت کر گیا ہے، اس سے نکلیں، اس گناہ کو جو ہے وہ چھوڑیں، اور جو ہے نا وہ توبہ طائب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ جو لوگ غیبت کرتے ہیں میرا پروگرام دیکھنے کے بعد توبہ کریں، اور آئندہ سے جو ہے نا وہ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے کوئی نئے موضوع لے کے حاضر خدمت ہوگا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔